اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد کوئی شبہ نہیں کہ اللہ رب العزت ہی پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ جس طرح پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اسی طرح اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور کائنات کے اندر تصرف یہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جسے وہ عزت دے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے وہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ہی شان ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے، لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت۔ جس کا تو والی بن جائے، حمایتی بن جائے، اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تو چھوڑ دے، جو تیرا دشمن بن جائے اور تو اس کا دشمن ہو جائے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ بڑی پکی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قانون، اپنا ضابطہ، اپنا دستور یہ بنایا ہے کہ اگر کوئی عزت کی راہ پر چلتا ہے، جو اللہ رب العزت نے عزت کی راہ بتائی ہے، اسے ضرور عزت ملے گی، اور جو ذلت کی راہ پہ چلتا ہے اس کا مقدر ذلیل ہوتا ہے۔ وہ اپنے نصیبے میں اپنے اعمال کردار کی وجہ سے اسی نتیجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عزت کی راہ اختیار کرے اور اسے عزت نہ ملے، اور کوئی ذلت کی راہ پہ چلے اور رسوائی اس تک نہ پہنچے، ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون بڑا پکا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے کو کبھی آپ تبدیل شدہ نہ پائیں گے۔ یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنا قانون نہیں بدلتے۔ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، عدل والا ہے، مساوات ہے۔ اور عزت کی راہ ہے کیا؟ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ میں نے پچھلی نشستوں میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آؤ، نبی کی سیرت کس طرح مجسمہ عزت ہے، پہلی وہی آتی ہے، تصور میں بھی نہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، واپس آئے، کچھ پریشانی کی کیفیت، لرزہ طاری، کمبل اوڑا، لیٹ گئے۔
جس کیفیت کو قرآن پاک نے کل یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل سے واضح کیا ہے۔ بیوی ختیجہ وفادار تھی، جب خاوند کو دیکھا پشیمان حال ہے، آئی پاس، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ آواز، کیوں پریشان ہو؟ آپ نے اپنی کیفیت بتائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، ایک عورت کہنے لگی لن یخزیک اللہ ابدا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو رب رسوا کر دے، ہو نہیں سکتا۔ ابھی قرآن کی تعلیمات حضرت خدیجہ کے سامنے نہیں آئیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی حکم پڑھ کے سنایا نہیں ہے، بلکہ اپنے خوف و خطر کا اظہار کیا ہے، اور بیوی وفادار سمجھدار فوراً کہتی ہے لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا کرے گا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رسوا ہو جائیں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق وتکری الضیف۔ آقا آپ کا اخلاق یہ ہے، آپ کا اخلاق یہ ہے، آپ رشتہ داری میں ناراضوں کو صلح کرواتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، ٹوٹی رشتہ داریاں آپ جوڑتے ہیں، مہمان آ جائے مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور آپ کی زبان سچی ہے، آپ سچی زبان والے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ خوبیاں ہوں رب اسے رسوا کبھی نہیں کرتا۔ کوئی شبہ نہیں عزت ذلت کا بادشاہ اللہ ہے، جسے وہ عزت دے اسے ملتی ہے، جسے وہ چھین لے رسوا ہوتا ہے۔ لیکن رب کا دستور یہ ہے، رب تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے، جس آدمی کے اخلاق میں یہ بلندی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے رسوا نہیں کرتے، وہ دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اور ان خوبیوں میں تصدق الحدیث، آپ تو زبان کے سچے ہیں، کبھی جھوٹ آپ نے بولا نہیں۔ یہ صفات ایسی عمدہ صفات ہیں، ان صفات والا کبھی رسوا ہوتا نہیں، کبھی ذلیل ہوتا نہیں۔ آج ہم اپنی شکوے اگر شکایتیں کرتے ہیں فرد کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ کردار کتنے گندے ہیں اور گنہونے ہیں، کیوں نہ نتیجہ یہ نکلے زندگی جھوٹ بھری، مکاری عیاری سے، ظلم زیادتی سے، اور عزت کی امید رکھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں، جیسا کرتا ہے ویسا بھرنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری رسوائی کا سبب، ہماری خاری کا سبب وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اخلاقی پہلوؤں سے خالی ہو گئیں، اور ان میں نمایاں ایک ایسا اخلاقی جرم جھوٹ ہے جس ایک جرم سے 20 جرم اور جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری عزت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سوسائٹی میں معزز بنوں، تو میرے بھائی اسوہ رسول دیکھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے عزت عطا فرمائی تھی تو آپ کا خلق، آپ کا کردار اور آپ کی سیرت کیا تھی، اسے اپنانے کی کوشش کیجیے۔ جھوٹ یہ وہ ذلت والا کام ہے، عارضی طور پر، وقتی طور پر اگر بلے بلے ہو بھی جائے
تب بھی ایسی ذلت منہ کے اوپر آتی ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، تبوک سے آپ واپس آتے ہیں، کوئی گروہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جھوٹی باتیں، مکاری اور عیاری کی باتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، میں تو دینی طور پر جانے کے لیے تیار تھا مگر کیا کروں مجبوری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتیں جیسے سنتے ویسے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ کا اخلاق یہ تھا کسی کو جھڑکتے نہیں تھے۔ تو اللہ پورا کا پورا جماعت گروہ پورا کے پورے اپنے عذر بیان کر کے چلے گئے، رب کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کر کے چلے گئے۔ آپ نے ظاہری طور پر اپنی رضا کا اظہار بھی کر دیا، آسمان سے فوراً وحی آ گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ایسے جھوٹوں پر اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ چند لمحوں میں وہ عزت لیتے ایسی لعنت ان کے اوپر پڑی گئی، قیامت تک کے لیے اعلان آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مکار آدمیوں پر کبھی اللہ راضی نہیں ہوتا۔ بڑے ہنستے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جیسی بات سنائی آپ نے مان لی، آپ نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی، اور ہم نے اللہ کے نبی کو بھی راضی کر لیا، اپنی بھی عیاشی کر لی، اللہ کے نبی بھی راضی۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ راضی ہو بھی گئے ہیں تو میں عرشوں پر ان پر راضی نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا کردار ہے، ایک مومن ہے، مسلمان ہے، کعب ابن مالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی دنیا دار کے پاس ہوتا اور ایمان نہ ہوتا تو رب نے مجھے زبان بڑی دی ہے، باتیں بنانے کا تو میں بڑا دھنی ہوں، ایسی بات کرتا بجائے اس کے کہ وہ ناراض ہوتا اس کی ہمدردیاں لے کے جاتا۔ لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کی عجیب پڑھایا ہے، آپ نے تربیت ہی انوکھی کی ہے، اگر میں آپ کو جھوٹ بول کے راضی کر بھی جاؤں تو کل رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوتاہی، سستی، بس ابھی کرتا ہوں اسی میں رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم قد صدق، اللہ اکبر، تمہارے اس بندے نے، تمہارے اس بھائی نے سچ کہا ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا، معاملہ اللہ کی کورٹ میں۔ ایک وقت آتا ہے، چند دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، میرے صحابیوں اس سے سلام کلام بھی نہ کرو، بیٹھ گیا گھر میں۔ میں نے پوچھا کوئی اور بھی بندہ میرے جیسا ہے؟ انہوں نے کہا دو اور ہیں، ہلال ابن ربیعہ اور مرارہ بن، وہ بھی بیچارے اسی طرح تیری طرح، اور بات انہوں نے بھی سچی کی ہے۔ میرے دل میں کچھ حوصلہ آیا، چلو میں اکیلا تو نہیں، کچھ اور بھی ہیں، جو ان کا ہوگا وہی میرا ہو جائے گا۔ لیکن وہ بیچارے زیادہ ہی بے حوصلہ ہو گئے، دن رات رونے کے سوا کوئی بات نہ تھی، گھر میں بیٹھ گئے، گھر سے نکلتے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، مسلمان ناراض ہو گئے۔ میں ذرا جرت مند تھا، نوجوان تھا، قوی تھا، میں ہمت کر کے نہ کوئی بولے نہ کوئی بلائے میں مسجد میں آ جاتا، اور جان بوجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہونے کی کوشش کرتا کہ اللہ کے نبی کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، اور میں سلام کہتا۔
السلام علیکم کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، نہ معلوم میں دیکھتا ہی رہتا کہ سرکار نے جواب کے لیے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں، ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جب میں نماز میں مگن ہو جاتا تو مرشد کامل کی نظریں میری طرف آ جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، یہ کیسا پیارا میرا صحابی ہے۔ اللہ اکبر، ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، رب کے حکم کی تعمیل اپنی جگہ پر ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محبت و شفقت اس صحابی کے لیے بے پناہ ہے۔ صحابی نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے تکتے ہیں۔ کہتے جب میری نظر پڑتی تو سرکار دو عالم نظریں ہٹا لیتے۔ 40 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام نے حکم دیا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا سرکار نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا نہیں، بس اتنا ہی کہا ہے کہ بیویوں کو الگ کر دو۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا چلی جاؤ والدین کے گھر، میرے بارے میں انتظار کرو جو میرا رب فیصلہ کرے۔ امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ چند دن اور گزرے، بازار میں جا رہا تھا، غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک ایلچی آیا، لوگوں سے پوچھتا ہے قاب کون؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، کسی نے اشارے سے بتا دیا وہ جاتا ہے قاب۔ دوڑ کے میری طرف آیا، کہنے لگا غسان کے بادشاہ کی طرف سے خط لے کے آیا، ایک ملک کا، اور اس وقت وہ مملکت بھی ایسی جیسے آج کل کی ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ملک۔ اس کے بادشاہ نے خط بھیجا، لکھا کیا ہے؟ قاب پتہ چلا ہے تو اس سے ایک غلطی معمولی سی ہو گئی، ایک غیر حاضری ہو گئی، تیرے مرشد نے، تیرے پیر نے، تیرے نبی نے تو اسے بائیکاٹ کر دیا، تیرے جیسے آدمیوں کو ایسی سزا بھلا دی جا سکتی ہے؟ آؤ میرے پاس، آدھی بادشاہی بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں پہلے تو تھا جو تھا، مگر اس خط نے تو میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ اللہ، ایک طرف مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دوسری طرف دنیا کے شیطان میرے امتحان کو مزید آزمانا چاہتے ہیں۔ میں گھر گیا، تنور جل رہا تھا، خط کو آگ میں جلا دیا۔ ایمان کے مقابلے میں یہ سودا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے مقابلے میں یہ سودا، آپ کے شہر مدینہ کے مقابلے میں ملک غسان اور اس کی بادشاہی۔ ہمارے جیسے ہوتے فوراً منہ میں پانی ٹپک آتا، ویسے امریکہ مرد آباد اور وہاں کا ویزا ملے تو فوری لائن لگ جائے۔ اللہ اکبر، ادھر خود پیشکش ہے۔ جب یہ کیفیت ہو گئی، میں رب کے سامنے گریہ زاری ہو گیا، رب العالمین مجھ پر رحم فرما دے۔ 50 دن ہونے کے قریب تھے، صبح کی نماز کا وقت تھا، ایک آدمی دور سے کہتا ہے ابشر یا مالک، ابشر یا مالک، او خوش ہو جاؤ، تجھے مبارک ہو۔ میں نے فوری سجدے میں گر گیا کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا مالک، تجھے زندگی کا مبارک ترین دن اللہ نے آج نصیب فرمایا ہے، تیرا رب تو اسے راضی ہے، تیرے رب نے تیری کو توبہ قبول فرما لی۔ اللہ اکبر۔ کعب ابن مالک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رب نے یہ فضل فرمایا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان الصدق انجانی، سچ بولنے کی برکت سے رب نے مجھے بچایا ہے اس ہلاکت سے، وگرنہ جہاں دوسرے ڈوب گئے میں بھی ڈوب جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اب زندگی جو باقی ہے کبھی زبان کے اوپر جھوٹ نہیں آئے گا، کبھی زندگی بھر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری اس توبہ، میرے اس رب کے کرم فرمانے کا شکر میں یہ ادا کرتا ہوں، رب سے وعدہ کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کبھی زندگی میں دوبارہ زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عزت
اور ایسی عزت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے ایسی قرآن میں ان کی تعریف کر دی, ایسا ذکر فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ صحابی تین جو سچ بولنے والے تھے, جنہوں نے اپنے سچ کی وجہ سے کائنات کو ایک سبق پیش کیا ہے, کونوا مع الصادقین, ان سے محبت کرو. جھوٹ بول کر عارضی معافیاں لینے والے, عارضی خوشیاں بٹورنے والے, عارضی طور پر اپنا بھرم بچانے والے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے, رب تعالیٰ کے قرآن میں سزا کے لیے ملعون قرار دے دیے گئے. اور وہ جس نے سچ بولا, رب نے قیامت تک کے لیے انہیں عزت عطا فرما دی. بھائیو, عزت کی راہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بتائے ہوئے اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے. اپنانے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. آج ہماری بدقسمتی کہ ہماری زندگی جھوٹ سے لت پت ہے, بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اتنے ہم بے حیا ہو گئے, رب پر جھوٹ بولتے ہوئے, رب کے رسول پر جھوٹ بولتے ہوئے بھی حیا نہ آتی. نعوذ باللہ من ذالک. وہ باتیں جن کا نہ رب کے دین میں وجود نہ تصور, اللہ کا حکم ہے جی, اللہ کا حکم ہے, کہہ کے لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں. آج کل میسج, یہ وسائل جو اللہ نے دیے ہیں, موبائل فون, کسی ایک نے کوئی ایسی ہانک دی, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اور دیکھا دیکھی ایک کو میسج گیا, اس نے آگے میسج کرنا شروع کر دیا, آگے میسج کرنا شروع کر دیا, آگے میسج کرنا شروع کر دیا. کوئی تحقیق نہیں. واقعی اللہ کے نبی کا فرمان ہے. کتنے ایسے جھوٹ آج کل ہم بڑی آسانی سے, ارزاں طریقے سے آگے ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی. پوچھا کسی کو کوئی خواب نظر آیا ہے؟ اللہ اکبر. ہم میں سے کوئی ساتھی نہ بولا, سبھی خاموش رہے. آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے. مجھے میرے پاس دو فرشتے آئے اور وہ مجھے ایک مقدس جگہ پر لے گئے اور مناظر بھی دیکھے. ایک منظر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو بٹھایا ہوا ہے اور دو آدمی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہیں. ان کے ہاتھوں میں کنڈیاں ہیں لوہے کی, اس کے منہ میں ڈالتے ہیں, وراچ میں ڈالتے ہیں منہ میں. ایک ادھر سے چیرتا ہے تو گدی تک چلی جاتی ہے, دوسرا دوسری طرف سے چیرتا ہے تو گدی تک چلی جاتی ہے. تڑپ گیا میں ان کا حال دیکھ کے. اور بھی مناظر دیکھے تھے. مجھے لے جانے والے فرشتے کہنے لگے بس دیکھے چلے جاؤ, ابھی خاموش رہو. جب منظر دیکھ لیے تو جب تفصیل بتائی گئی, میں نے پوچھا اس بدبخت کا کیا حال تھا, کیا جرم تھا جس کے منہ میں اس طرح لوہے کی کنڈیاں ڈال کے ان کو چیرا جا رہا تھا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ بد نصیب صبح ہوتی جھوٹ کرتا, ایسی وہ جھوٹی بات چھوڑ دیتا, دنیا میں پھیل جاتی, لوگوں میں مشہور ہو جاتی. یہ وہ بد نصیب ہے, قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا, قیامت تک اس کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں, نہ دیکھا نہ سوچا, ایک ہی بات آئی فوری آگے نقل, اور نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے یا نہیں. من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. سرکار دو عالم نے فرمایا میرے بارے میں میرا نام لے کے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, جہنمی ہے وہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون جو رب پر جھوٹ بولے, رب نے بات کہی نہیں اور وہ کہے کہ اللہ کا دین ہے, رب نے یوں کہا ہے, بغیر دیکھے, بغیر کسی حوالے کے.
اللہ اکبر۔ اور ایسا ہی نہیں میرے بھائیوں، تجارت ایک ایسا پیشہ ہے جس میں بندے کا بڑا امتحان ہوتا ہے، چاہے جنت خرید لے تجارت کے ذریعے، چاہے جہنم میں چلا جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صادق تاجر، ان التاجر الصدوق الامین، تاجر سچ بولنے والا امانت دار کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کا ساتھی ہوگا۔ اور فرمایا اسی طرح تاجر جھوٹ بولنے والا، مکاری کرنے والا قیامت کے دن فاسقوں میں، فاجروں میں کھڑا ہوگا، نافرمانوں میں کھڑا ہوگا۔ آج ہم کتنا کما رہے ہیں؟ کبھی تصور تھا پچھلے سالوں میں اتنے نوٹ کمانے کا؟ لیکن مجبوریاں، ہماری پریشانیاں کیوں بڑھ گئی؟ کبھی ہماری پوری کیوں نہیں پڑ رہی؟ نوٹ پہلے سے زیادہ، لیکن برکت بالکل اٹھ گئی۔ اور میرے بھائی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو تجارت کرنے والے تجارت کرتے ہیں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دو بیچنے والے خریدار اور گاہک اور مالک، خریدار اور بیچنے والا آدمی، ان صدقا وبینا، اگر سچ بولا، سچ بولا، سودے کی حقیقت کو دو ٹوک واضح کر دیا، جھوٹے وصف نہیں بیان کیے، جھوٹ نہیں بولا، بیانہ، چیز کی ویلیو، چیز کی حقیقت حقیقی پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، خرید کے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکت نازل فرما دیتا ہے، اللہ وہاں برکت کر دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، جھوٹ بولتا ہے، بیچنے والے نے بھی جھوٹ بولا، لینے والے نے بھی جھوٹ بولا، اس کے عیب چھپا لیے۔ فَإِن كَذَبَا، جھوٹ بولا، وَكَتَمَا، چیز کی ویلیو، اس کی خرابیاں چھپا لی، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، رب تعالیٰ اس کی برکت کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کتنے کما رہے ہیں؟ کیوں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں؟ سبب یہ ہے ہم خود ہی اس ذلت کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں جس میں کبھی عزت مل نہیں سکتی، اور وہ جھوٹی تجارت، جھوٹا انداز، جھوٹا کردار، کبھی اس میں عزت نہیں پاؤ گے۔ نوٹ مل جائیں گے، پیسے مل جائیں گے، دولت آ جائے گی، لیکن وہ دولت نہ عزت کا باعث بنے گی، نہ راحت کا باعث بنے گی، نہ اس میں برکت ہوگی، نہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، بلکہ تمہاری لاچاری اور فقیری، تمہاری محتاجگی اور بے بسی وہ بڑھتی چلی جائے گی جتنے تم زیادہ جھوٹ بولتے چلے جاؤ گے۔ اب میں اپنے دل میں ڈوب کے دیکھوں، آپ اپنا شیشہ، اپنے دل کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھو، میں برکت والے کام کرتا ہوں یا بے برکتی والے کام کرتا ہوں، ملامت کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، تو کس کو کرتا ہوں؟ ایسے ہی کوئی کہتا ہے جی حکومتیں ایسی آ گئیں، کوئی کہتا ہے فلاں ایسا آ گیا، کوئی کہتا ہے فلاں ایسا ہو گیا، اور دکان پہ جھوٹ بولنے کے لیے زرداری آ کے کہتا ہے کہ جھوٹ بولو۔ کون کہتا ہے کہ جھوٹ بولو؟ موہقت، موہقت، اور صیغہ ماضی کا ہے، علمی ایک بات ہے، موہقت برکت بیعہما، ماضی کا معنی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر یقینی ہے، جو سودا جھوٹ کی بنیاد پہ ہے اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ ہو گئی یہ بات، فیصلہ ہو گیا، یہ اب دوبارہ اس میں گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی کچھ معاشرے کے سلگتے ہوئے موضوع تھے، دوست احباب باتیں کر رہے تھے،
مانگنے والے آ کے تنگ کرتے ہیں، معمولی بات پر نہ اس کی کوئی لاٹھی اس کے پاس، نہ اس نے مقدمہ کر دینا، نہ وہ ہمارا کوئی بگاڑنے کی طاقت رکھے نہ سنوارنے کی، اور جا جا یار میرے کول نہیں ہے، جیب میں پیسے ہیں، جیب میں پیسے موجود ہیں، کہتا ہے نہیں ہیں۔ بڑا کچھ اللہ نے دیا ہے، سائل آتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے ہمارا تو خود پورا نہیں پڑتی، ہم تو خود بھوکے ہیں، نہ اس نے دے دینا نہ اسے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، خدا کی قسم۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمیوں کا قصہ تم نے علماء سے کئی بار سنا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ایک کوڑ کی بیماری والا تھا۔ اللہ نے امتحان لیا، فرشتہ آیا ان کے پاس، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیماریاں بتائیں، یہ تکلیف ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اس نے دعا دی، ہاتھ پھیرا، اللہ نے فوری صحیح کر دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا جی مجھے اونٹوں کا مال بڑا پسند ہے، مجھے اونٹ ملنے چاہیے۔ کسی نے بکریاں مانگی، کسی نے گائے مانگی، کسی نے دولت مانگی، دے دی، مل گیا اسی وقت۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ امتحان لیتے ہیں ان کا۔ کوڑے کے پاس، کوڑ کی بیماری والے کے پاس اسی طرح کوڑ کی شکل میں ایک آدمی فقیر بن کے آ گیا۔ بھائی دیکھ میری حالت کیا ہے، تجھے اللہ نے دیا ہے، اپنے مال سے مجھے کوئی دے دے، اور یاد رکھ یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی تو بھی تو ایسا تھا، اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا ہے، اور تو نے میری انسلٹ کر دی، جھوٹ بولتا ہے، میں کبھی ایسا نہیں تھا، جاؤ بھاگ جاؤ، میرے پاس نہیں۔ اس فرشتے کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، اس فرشتے کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، کہتے ہیں ان کذبت سیرک اللہ کما قلت کما کنت، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو رب تجھے اسی طرح کر دے جس طرح تھا۔ ان کذبت، اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے اسی طرح کر دے۔ ایک لمحے میں اسی طرح ہو گیا۔ کبھی خوف نہیں آتا ہمیں؟ اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ کوئی شبہ نہیں کہ مجرم لوگ بڑے ہیں، کیا ان کے جرم کی وجہ سے میں اپنی سیدھی راہ بھی چھوڑ دوں؟ کہہ دو معاف کرو، اللہ بھلا کرے، نہیں بھئی چلے جاؤ، لیکن ان کو ہٹانے کے لیے کلمہ وہ استعمال کرنا نعوذ باللہ جو حقیقت سے الٹ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود کی حدیث ہے صحیح سند سے، عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، مقدر والے وہ لوگ۔ میری ماں نے بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ تمہیں کوئی چیز دوں، ہوتا ہے نا مائیں کہتی ہیں چیزی لے لے، میری والدہ نے بلایا، آؤ بیٹے تجھے کوئی چیز دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دو گی؟ کہا سرکار ایک کھجور ہے وہ دوں گی۔ فرمایا اگر نہ دیتی تو تیرا یہ نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اما انک لو لم توتیہ شیئا، اما انک لو لم توتیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، اگر تو اسے بچے کو بلا کے کہتی کہ بچہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں اور پھر نہ دیتی، تیرے نامہ اعمال میں تیرے اوپر جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ کتنے جھوٹ ہم روز بولتے ہیں ایسے، کیوں بھائی؟ اپنی زندگی کا خود مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور پھر عجیب دکھ کی بات ہے، جس اولاد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جس اولاد کو جھوٹ بولنے کی تربیت دیتے ہیں، آیا فون حاجی صاحب کہاں ہیں؟ اور کہتے ہیں نہیں ہے کہ نہیں ہے، نہیں جی کوئی نہیں ہے۔ ہوتا ہے ایسا؟
کرتے ہیں دکانوں پر بیٹھ کے ایسے، پیسے غلے میں پڑے ہیں، وعدہ بھی موجود ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، میں دے دوں گا پیسے، آیا لینے کے لیے بیچارہ، مجبور ہے نا، کہہ دیا اور نہیں جی نہیں لینے تھے وہ ملے نہیں ہیں، جاؤ پھر آ جانا، آج حاجی صاحب نہیں ہے، بڑے حاجی صاحب نہیں ہیں، حاجی صاحب آئیں گے پھر لے لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وعدہ کیا تھا، تیرے پاس پیسے پڑے بھی موجود ہیں، اور حاجی صاحب بھی کو لندن نہیں گئے، وہ بھی یہاں ہیں، صرف اس کو ٹالنے کے لیے، اور جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں، جس کے ہاتھ میں تیرے لیے کوئی نفع نقصان نہیں، اللہ اکبر، انسان ذرا دیکھے تو صحیح کہاں کہاں بے وقت ہوتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے کیوں بولتا ہے؟ انتہائی بزدل ہے، انتہائی بزدل ہے، انتہائی حقیر اور نکما ہے کہ دوسرے آدمی سے ڈر کے یہ کہتا نہیں جی اس طرح نہیں، حالانکہ اس طرح ہوتا ہے، اور کہتا ہے ویسے میں بڑا عزت والا ہوں۔ جو کام اتنا نیچ کا کرے، کردار اتنا نیچ کا دکھائے اور کہے کہ میں عزت والا ہوں، کیسا یہ دوگلا پن ہے، کیسا یہ دو رخا پن ہے، کیسی یہ غلطی ہے جو آج میرے اندر، آپ کے اندر، آپ کے دائیں بائیں، میرے دائیں بائیں، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، آپ ایک دن نہیں بار بار دیکھتے ہیں، لیکن یہ موجود ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظمت سکھائی تھی، آپ کی سیرت میں کتنی عظمت تھی، آپ کے صفات حمیدہ کتنے اعلیٰ تھے، آپ نے جو خلق پیش کیا وہ خلق کتنا نرالا تھا، آج ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو عزت چاہتے ہو تو آؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، سیرت کو اپناؤ، آپ کے طریقے کو اپناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ فرمایا میں ضامن ہوں، کسی کو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پہ اعتبار؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرکار دو عالم کی ضمانت پہ ہے اعتبار کسی کو؟ آئے قسمت آزمائے۔ فرمایا آنا زعیم، میں اس کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں، جنت کے اطراف میں گھر لے کے دینے کا۔ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی تنازع اور جھگڑا اس سے روگردانی کر لے، اس کو چھوڑ دے، حق بنتا بھی ہے، پھر بھی یار جھگڑے تو جان چھڑاؤ، اخلاق، کردار، اور کچھ دے کے کچھ بنتا ہے، کچھ گوانے سے سنورتا ہے، آؤ قربانی دو، معاشرے کی اصلاح کرو۔ کیوں یہ جھگڑے ہیں، کیوں یہ فتنے ہیں، کیوں یہ لڑائیاں ہیں؟ فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا، اگرچہ حق پر ہی کیوں نہیں، چھوڑ دے جھگڑے سے بچنے کے لیے، جھگڑے کو، تنازع کو ختم کرنے کے لیے دستبردار ہو جائے، وہ دنیا کے چند ٹکے چھوڑے، میں اسے جنت میں گھر دینے کا ضامن ہوں۔ دنیا کے چند ٹکے چھوڑ دے، میں جنت میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں۔ فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اس آدمی کے لیے جنت کے اندر مگر ایک پہلو میں، محلے کے ایک سائیڈ میں، اور فرمایا اس آدمی کو میں جنت کے سینٹر میں، جنت کے وسط میں گھر لے کر دینے کا ضامن ہوں۔ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جھوٹ زبان سے نکال دے، جھوٹ کو ترک کر دے، اور ہنسی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے، اگرچہ مذاق کے طور پر بھی ہو تب بھی جھوٹ نہ بولے، میں جنت کے سینٹر میں کوٹھی لے کے دینے کا ذمہ دار ہوں۔
लिमन तरकल कज़िबा, झूठ को जिसने छोड़ दिया, व इन काना माज़िहन, अगरचे मजाक के तौर पर ही क्यों ना हो, अगरचे हंसी मजाक के तौर पर ही क्यों ना हो, जन्नत के वस्त में, जन्नत के दरमियान, जन्नत के सेंटर में कोठी लेके दूंगा उस आदमी को। कौन कह रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा हो अबी व उम्मी, फिदा हो अबी व उम्मी, जिनकी ज़ुबान अतहर से ना कभी झूठ निकला है ना तसव्वुर किया गया है। और फरमाया वबिबैतिन फी आलल जन्नह, मैं जन्नत के ऊंचे दर्जों में घर लेके देने का जामिन हूं, जन्नत के आला तरीन मकाम में घर लेके देने का जामिन हूं। लिमन हसुना खुलुका, जो आदमी अपना वतीरा अच्छा कर ले, अपना अखलाक संवार ले, अपनी बोल चाल सीधी कर ले, अपना रहन सहन सही कर ले, जो अपने अखलाक को मेरी सुन्नत के मुताबिक ढाल ले, मैं जन्नत के आला दर्जे में उसे जन्नत में कोठी और महल लेके देने का जामिन हूं। जो आदमी अपना बोल चाल अच्छा कर ले, अपना अखलाक अच्छा कर ले। भाइयों, सच्ची बात है कि आजकल हम वो अजमत की राहें, वो इज्जत के तुरुक और वो शान और शौकत की राहें और रस्ते वो छोड़ के खुद जिल्लत की राह पे पड़े हुए हैं, जिल्लत वाले काम करते हैं और खारी का तरीका हमने खुद इख्तियार किया है, रुसवाई के रास्ते पे हम खुद जा रहे हैं। कैसे तसव्वुर किया जा सकता है? करे बुरा और उम्मीद अच्छे की रखे? नहीं। आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपनाइए। आपका वाज़े वसफ, नमाया वसफ, सादिकुल अमीन, सच्चा अमानतदार, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसका एतराफ़ काफिरों ने भी किया, दुश्मनों ने भी किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ कभी सुना ही नहीं, उस नबी के उम्मती हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो बयान करते हैं, एक मौके पर आपने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बे अकबरिल कबायर, अला उनब्बिउकुम बे अकबरिल कबायर, और लोगों मैं तुम्हें सबसे बड़े कबीरा गुनाह ना बताऊं, सबसे बड़े कबीरा गुनाह ना बताऊं? अल्लाहु अकबर। सहाबा ने कहा क्यों नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताएं। फरमाया सबसे बड़ा गुनाह अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना। पैदा करने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, खालिक मालिक अल्लाह, नजर न्याज किसी और के नाम पर, तफ, बादशाह वो, मालिक वो, खालिक वो, ये बातें किसी और की, हाजत रवा अल्लाह, दुआएं किसी और से। सबसे बड़ा गुनाह अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना। दूसरी चीज व उकूक अल वालिदैनी, औलादो कान खोल लो, शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की तौहीन, वालिदैन के हुक्म उदूली। शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह उकूक अल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की तौहीन, वालिदैन की गुस्ताखी, वालिदैन की हुक्म उदूली। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक अगर किसी बंदे पर है तो उसके वालिदैन का है। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना, तेरे रब ने तो दो टोक फैसला ही कर दिया है, इबादत मेरी में किसी और का हिस्सा नहीं होना चाहिए और वालिदैन की इज्जत में फर्क नहीं आना चाहिए। काफिर भी क्यों ना हो, वालिदैन काफिर भी क्यों ना हो, तब भी उनकी कुफर वाली बात ना मानना, लेकिन दुनिया में खिदमत करते हुए फर्क ना आने देना। फला तुतिहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। और तीसरा बड़ा गुनाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व कौल अज़्ज़ूर। तीसरा बड़ा गुनाह शिरक के बाद, वालिदैन की नाफरमानी के बाद फरमाया झूठ बोलना, झूठ बोलना।
अला व कौल अज़्ज़ूर, अला व शहादत अज़्ज़ूर, झूठी बात कहना, झूठी गवाही देना। सहाबी कहते हैं जब अल्लाह के नबी ने ये हदीस सुनाई तो बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के बैठे थे। जब आप ये बयान फरमा रहे थे तो टेक लगा के बैठे थे, बैतुल्लाह के साथ टेक लगाई थी। आपने फरमाया लोगों अल्लाह के साथ शिरक करना बड़ा गुनाह है, उसी तरह टेक लगा के बैठे रहे। जब आपने फरमाया वालिदैन की नाफरमानी बड़ा गुनाह है, उसी तरह टेक लगा के बैठे रहे। और जब तीसरा गुनाह आपने बताया तो उठ के सीधे होके बैठ गए, उठ के सीधे होके बैठ गए। और इतनी बार ये कहा अला व कौल अज़्ज़ूर, अला व शहादत अज़्ज़ूर, अला व कौल अज़्ज़ूर, अला व शहादत अज़्ज़ूर। और लोगों झूठ बोलना बड़ा गुनाह, झूठी गवाही देना बड़ा गुनाह। इतनी बार आपने ये जुमला दोहराया, इतनी बार आपने तकरार किया। हमने कहा लैतहु सकत, अब आप चुप भी कर जाएं, अब आप खामोश हो जाएं। ये वो गुनाह जिसे हम करते हुए कभी शर्माते ही नहीं, कभी हमने परवाह ही नहीं की, कभी हम इसके बारे में गौर व फिक्र ही नहीं करते। वालिदैन पर फर्ज है अपने औलाद के सामने अपने आप को सच्चा साबित करे ताकि औलाद की तरबियत भी सच्चाई पर हो। मालिक अपने नौकर के सामने सच बोले, इंशाअल्लाह तवक्को है नौकर भी उससे सच ही बोलेगा। अफसर अपने मातहत के साथ सच बोले, बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह मातहत भी उसके साथ सच बोलेगा। वालिदैन औलाद से झूठ बोले, मालिक अपने अजीर से झूठ बोले, अफसर अपने मातहत से झूठ बोले, तवक्को रखे मेरी औलाद सच बोले, मेरा नौकर सच्ची बात करे। खाम ख्याली है, खाम ख्याली है। आओ इज्जत का रास्ता यह है कि हम इस इज्जत के रास्ते को अपनाएं। भाइयों अगर हम अपनी जिंदगियों में सिर्फ एक ये गुनाह निकाल दें, सच्ची बात है बहुत सारे गुनाहों से जान छूट जाएगी, बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। अगर हम ये एक गुनाह छोड़ दें झूठ बोलने का, इस झूठ बोलने ने हमें जलील कर दिया है। झूठ जलील लोग ही बोलते हैं, ईमान वालों का वसफ नहीं है। और इस झूठ ने हमें जलील कर दिया है। इस एक झूठ की वजह से हम जहन्नम खरीद रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी दुनिया की इज्जत को भी दांव पे लगा दिया है, अपनी कब्र और आखिरत को भी दांव पे लगा दिया है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक इस गुनाह से, झूठ से तौबा कर लें, बड़े सारे गुनाहों से अल्लाह महफूज कर देगा, बड़े सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना